بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہوں کے طلبہ کو ویڈیو لنک کلاس کے نئے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبق ہمارا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تصنیف کردہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پڑھایا اور بتایا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 10 تک ہم نے بلند خوانی کر لی تھی، اور صفحہ نمبر 10 کے بعد ہم صفحہ نمبر 11 سے آج بلند خوانی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے اگر بورڈ پہ دیکھیں تو کچھ الفاظ جو ہماری کتاب میں موجود ہیں سبق میں، جو ہمارے لیے تھوڑے سے نئے بھی ہیں، ان الفاظ کے معنی میں آپ حضرات کے لیے بورڈ پر لکھ دیے ہیں۔ اگر ان کو غور سے دیکھ لیں اور ان کو پھر اپنی نوٹ بک میں رجسٹر میں نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تحریر کو سمجھنا اور ہمارے لیے بعد میں بھی یہ کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہوں۔ اگر پہلے لفظ دیکھیں جو بورڈ پہ موجود ہے، خندہ جبیں۔ خندہ جبیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہونا، یعنی ایسا چہرہ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ موجود رہتی ہو اور دیکھنے والوں کے لیے ایک محبت بھرا چہرہ ہو، جسے دیکھ کے لوگ اس کے پاس آئیں نہ کہ اس سے دور ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں یہاں بیان کیا ہے کہ خندہ جبیں تھے، یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملا کرتے۔ اس کے بعد ہے نرم خو، یعنی نرم مزاج والے تھے، طبیعت میں نرمی تھی، گفتگو میں نرمی تھی۔ اس کے بعد تنگ دل، یعنی باتوں کا برا ماننے والا۔ تنگ دل مطلب برا ماننے والا، ذرا سی بات ہوئی برا مان گئے، کوئی بات مزاج کے خلاف ہو گئی برا مان گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل نہ تھے، آپ برا نہیں مانتے تھے۔ عیب نکالنے والا، خامیاں نکالنے والا، اللہ کے رسول عیب جو نہ تھے، لوگوں کے عیب بیان نہیں کرتے تھے، ان کے نقص نہیں نکالتے تھے، ان کی خامیاں نہیں نکالتے تھے۔ تنگ گیر، سختی کرنے والا، اللہ کے رسول سخت گیر نہ تھے، وہ لوگوں پہ سختی نہ کرتے تھے اور نہ ہی اس کو پسند فرماتے تھے۔ راست گو، سچا، یعنی سچی بات کرنے والا، راست گو کہتے ہیں جو سچی بات کہے۔ اللہ کے رسول سچے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نرم طبع، یعنی مزاج میں نرمی تھی، گفتگو میں نرمی تھی، جیسے اوپر بھی ہم نے پڑھا نرم خو اور نرم طبع۔ آگے دیکھیں اظہار تشکر، شکر ادا کرنا، کوئی چیز اللہ کی نعمت ملی اس پہ اظہار تشکر کرنا، یعنی شکر کا اظہار کرنا، شکر ادا کرنا۔ تناول، کھانا کھانا، میں کھانا تناول فرمانا، ٹھیک ہے۔ وقار و متانت، یعنی تہذیب اور سنجیدگی آپ کی شخصیت کی علامتیں تھیں، یعنی آپ کی شخصیت پروقار تھی اور متانت سے بھرپور تھی، یعنی اس کے اندر ایک تہذیب نظر آتی تھی آپ کے لباس میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے چلنے میں، ہر چیز میں، اور متانت یعنی سنجیدگی چہرے پہ آیا ہوتی۔ اس کے بعد خاطر شکنی، یعنی دل توڑنا، اللہ کے رسول کو ایسی بات نہ کرتے کبھی جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے اس کا دل دکھتا ہو۔ ہم رکاب، یعنی سواری پر ساتھ سوار ہونے والا، یعنی گھوڑے پہ اگر آپ جا رہے ہیں، ایک شخص آپ ہیں اور دوسرا شخص جو آپ کے ساتھ سوار ہے تو آپ کا ہم رکاب اور آپ اس کے ہم رکاب، یعنی ایک سواری پہ یہ دونوں سوار ہو۔ سفارت یعنی وفد آتا ہے، ڈیلیگیشن جسے کہتے ہیں ہم، سفارت یعنی وفد۔ بنفس نفیس، یعنی بذات خود، یعنی کوئی کام خود کرنا، اپنے ہاتھوں سے انجام دینا، اس کو کہتے ہیں یہ بنفس نفیس اور بذات خود۔ اگر آپ اس کو بورڈ پر دیکھیں تو شاید اس میں آپ کو کچھ فرق نظر آئے گا۔ اگر آپ بنفس نفیس کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو با الگ اور نفس نفیس الگ، اس طرح اس کا با الگ اور ذات الگ لکھی ہوئی ہے، جبکہ اس کو ہم نے عموماً ملا کے ہی لکھا ہوا ہمیشہ دیکھا ہے اور ہم اس کو ملا کر ہی لکھتے ہیں،
لیکن بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان الفاظ کو علیحدہ لکھا جائے، جو علیحدہ پڑھے جاتے ہیں وہ علیحدہ لکھے بھی جاتے ہیں. کچھ قاعدہ قانون ہے، اس کو آہستہ سے سمجھیں گے. جب اس طرح کے الفاظ ہمارے سامنے آتے رہیں گے تو اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. ابھی اس سبق سے متعلق کچھ الفاظ میں نے آپ کو بورڈ پہ لکھ دیے ہیں، جو آپ کاپی میں اپنے نوٹ بک میں اتار لیں گے. اس کے بعد اپنے بلند خوانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صفحہ نمبر 11 کتاب کھول لیں، اس کے بعد اپنے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 11 آپ کے سامنے موجود ہے. صفحہ نمبر 11 دوسرے پیراگراف سے شروع کریں گے. دوبارہ گزارش ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کی جائے تو انتہائی باادب بیٹھنا اور باادب سننا اور اس پہ عمل کی نیت سے بیٹھنا، یہ ساری باتیں ہمیں پھر اصل میں اس کو پڑھنے کا اور سننے کا فائدہ دیں گے. شروع کرتے ہیں دوسرے پیراگراف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یعنی بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے تھے، تو اس لیے آپ کی تمام تربیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور آغاز نبوت سے، یعنی جب نبوت کا آغاز ہوا، جب سے آخر تک، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ نہ فرمایا، یعنی 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے. ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا، یعنی پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کیسی تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبیں تھے. اس کے معنی ابھی آپ کو میں نے بورڈ پہ بتائے. خندہ جبیں یعنی چہرے پہ مسکراتے چہرے والا شخص. اب ان کی صفات بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، یعنی نہ دل میں سختی تھی اور نہ ہی مزاج میں سختی تھی. یعنی آپ نرم خو تھے، نرمی سے بات کرنے والے تھے. آپ تنگ دل نہ تھے، برا ماننے والے نہ تھے. اس طرح آج کے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا مانا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتوں کو بھی برا نہیں مانتے. آگے فرماتے ہیں کہ کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہ نکالتے. کوئی برا کلمہ یعنی کوئی بری بات کبھی منہ سے نہ نکالتے تھے. عیب جو یعنی عیب تلاش کرنے والے نہ تھے، عیب بیان کرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی تنگ گیر تھے، سختی کرنے والا. تنگ گیر کہتے ہیں سختی کرنے والا. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سختی کرتے تھے اور نہ ہی پسند کرتے کہ کسی پہ کوئی سختی کی جائے، حتیٰ کہ غلاموں اور عورتوں اور ساتھ ساتھ یہاں تک کہ جانور پہ بھی سختی کے قائل نہ تھے. آگے فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں، یعنی جس پہ بالکل عمل نہیں کرتے. اس میں نمبر 1 بحث و مباحثہ. یہ انتہائی کہنا چاہیے کہ ایک بری عادت ہے بحث و مباحثہ کرنا. یہ ہماری تو سمجھے جائیں کہ روزانہ کی روٹین بن چکی ہے کہ ہم مختلف موضوعات پہ چاہیں اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن ہم دوسروں سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات بات جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے اور گالم گلوچ سے لڑائی جھگڑے تک بھی پہنچ جاتی ہے. اللہ کے رسول نے اس چیز کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھا. اس کے بعد ضرورت سے زیادہ بات کرنا، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کرنا. زیادہ بولنا ویسے بھی انسانی شخصیت کو متاثر کرتا ہے، کم بولنے سے آپ کی وجاہت اور شخصیت کی عزت بڑھتی ہے. اللہ کے رسول بھی ضرورت سے زیادہ بات نہ کرتے، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا. یہ 3 چیزیں وہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے دور کر دیے تھے. دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے. کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے. عیب تلاش کرنا پھر ان کو بیان کرنا اللہ کے رسول کو یہ بات ناپسند تھی. اور کسی کے اندرونی حالات کی توہ میں نہیں رہتے. توہ میں رہنا یعنی جستجو تلاش میں رہنا، کسی کا کوئی عیب مل جائے، کسی کو ایسی بات مل جائے جس کو میں فوراً کہیں سے سن لوں اور پتہ چل جائے اور اس کو میں آگے اس کے عیب کے طور پر بیان کروں. اللہ کے رسول اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. ہماری تو خیر یہ عادت بن چکی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی یہ عادت نہیں تھی.
وہی باتیں کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا، یعنی کوئی فائدہ ہو. اور اللہ کے رسول کے متعلق جو ذات ہے ان کے جو قریب فائدے کی جو تعریف ہے وہ اخروی فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ نہیں ہے. لیکن کم سے کم ہم سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بلا ضرورت بات نہ کی جائے اور لایانی نہ کی جائے، اور ایسی بات کی جائے سے کوئی دنیا کا یا آخرت کا فائدہ ہو رہا ہو. اس کے علاوہ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے. یہ بھی ادب کے دائرے میں ایک بات ہے سمجھنے کی ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں کہاں پہ چپ رہنا ہے، کہاں پہ بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے. بولنا آنا ایک الگ بات ہے، اور کہاں کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی بات کر رہا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لے ہمیں بیچ میں نہیں بولنا چاہیے. یہ ادب کے خلاف ہے. طریقہ یہی ہے کہ جب تک سامنے والا اپنی بات مکمل نہ کر لے ہم اپنی بات شروع نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بات سنتے اور جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتا اس کی بات توجہ سے سنتے. اور دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے. نہایت فیاض تھے، یعنی سخی تھے، سخاوت والے تھے. نہایت راست کو یعنی سچ بات کرنے والے تھے، ہمیشہ سچ بولتے. نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے. اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، یعنی پہلی بار دیکھتا ہے، اچانک دیکھتا ہے تو آپ سے مرعوب ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے رعب اس پہ طاری ہو جاتا. آپ کی شخصیت ایسی وجیح تھی، وجاہت والی تھی، رعب والی تھی. لیکن جیسے جیسے آپ آشنا ہوتا جاتا ہے، یعنی تعلق بڑھتا چلا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب ہوتا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا اور اس کی محبت آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی تھی. یہ اللہ کے رسول کی کچھ خوبیاں تھی، صفات تھیں جو ہمیں یہاں بتائی گئی. کوشش کریں کہ جو باتیں اب تک ہم نے پڑھی ہیں ان پہ عمل کریں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. نئے سبق کے ساتھ نئے سلسلہ تدریس کے ساتھ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ڈائری یہ لکھ لیں کہ الفاظ معنی تحریر اور یاد کریں جو بورڈ پہ آپ کو بتائے گئے ہیں. ڈائری بورڈ پہ موجود ہے، اس کو نوٹ فرما لیں. الفاظ معنی تحریر اور یاد کریں جو آپ کو بورڈ پہ لکھوائے گئے. ان الفاظ معنی کو یاد کر لیں. نئے ترتیب کے ساتھ، نئی تدریس کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.